الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل والحبيب الكريم ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المتهمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت محترم خانوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانِ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا خصوصی فضل ہے۔ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالامال فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور ایمان کا آجم عطا فرمائے، اور آخر سانس تک غیروں کی متعلق سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی مطابق اللہ کو مطلب ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ مفتوار آقا علیہ السلام کے آگے شہدادوں کی بارگاہ میں اس محفل میں مجلس بھی حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بزرگ حاضری کو ہم سب کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ پروگرام سے میں نے سپرولاد کی 12 مرتبہ کل آیات کے حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں خصوصاً پیغام دیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس عمل کا ذکر کیا ہے جس عمل کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقربینوں میں شامل ہوئے۔ یقیناً اگر یہ عمل اور یہ فعل، یہ اس کام کو اگر ہم اپنی زندگی میں کریں گے تو یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں کو جڑ سیدھ کرنے والوں ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے پہلے ان کا خوبصورت عمل بیان کیا ہے جس کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عہد کو پورا کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ ان کے عہد کو پورا کرنے کا ذکر کر رہا۔ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے عہد کے پورا کرنے کا ذکر کر دیا ہے، اگلا جملہ بڑا خاص آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے اس کو توڑتے بھی نہیں۔ اب پہلے جملے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اب اگلے جملے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اگلی مزید اور قوت دے دی، مزید اور سند عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا بھی کرتے ہیں، جو رب سے وعدہ کر لیا اس کو توڑتے بھی نہیں ہیں۔ ابھی اس عمل کا ذکر نہیں کیا،
کہ جس عمل کو وہ توڑتے نہیں ہیں یا جس عمل کو وہ برقرار کرتے ہیں یا اس عمل کو وہ جاری نہیں رکھا ہوا ہے، ابھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس عمل یا اس فعل کے بیان کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو پورا کرنے کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو جاری رکھنے کی تعریف کی ہے۔ کتنے وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے، عظیم ہے، کمال ہے، اور وہ عمل اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے۔ تو محترم آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ بھر حاضری سے یہ اگر ہمیں یہ خوبصورت عمل، یہ فعل، یہ پیغام، یہ تعلیم اور اگر یہ فکر اگر ہمیں یہاں سے مل رہا ہے تو پھر الحمدللہ ہم کوشش کریں، تہیہ کر لیں کہ ہم نے پوری زندگی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یقیناً کہ اللہ رب العزت کا کلام جو ہے نا، یہ فقط آقا علیہ السلام کی ذات تک محدود نہیں تھا، اس کا قانون صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فقط ذاتوں تک محدود نہیں تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید کا قانون جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا، اور اس کا فیض تھا اور ہے اور رہے گا۔ اور خوش نصیب ہے میرے آقا علیہ السلام کے وہ امتی کہ جو اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ وابستہ ہو چکے، ان کی وابستگی اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ مضبوط ہو چکی ہے۔ پڑھانے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں، سمجھنے کی صورت میں، سمجھانے کی صورت میں، عمل کرنے کی صورت میں، عمل کروانے کی ترغیب کی صورت میں، یقیناً ایسے لوگ بڑے مقدروں کے مالک ہیں، بڑے نصیبوں کے مالک ہیں۔ اور میں کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ جو آپ میں سے قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ قرآن کو شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کریں، اس میں شرم نہ رکھیں، کیونکہ میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ بیان کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی قرآن شروع کرتا ہے پھر وہ زندگی میں نہیں پڑھ سکا، چلا گیا، فوت ہو گیا، وصال ہو گیا، قربان جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر اس کو قبر میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور قیامت کو خوبصورت جس طرح تجوید و قرات کہا جاتا ہے اس کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں کی صف کے اندر وہ قیامت کا بندہ کھڑا ہو۔ آئیے محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے ان کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اب وہ عہد کیا ہے، وہ فعل کیا ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں ان کی تعریف پہلے کی ہے۔ اب سنیے، یہ آیت نمبر 21 تھی، اب آیت نمبر 22 کی طرف میں رخ کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس فعل کا ذکر کرنے لگا، توجہ سے سنیں، پھر تہیہ کریں کہ ہم نے زندگی یہ فعل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین، سبحان اللہ، وہ لوگ یصلون، ملاتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، یعنی اس کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں آپس میں، جس کے ملانے کا، آگے لفظ رہا ہے ایوسلا، جس کے ملانے کا یا جس کے جوڑنے کا، جس کے قریب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ پوری زندگی اس کو وہ جوڑتے ہی رہتے ہیں، اس کو ملاتے رہتے ہیں، جدا نہیں کرتے۔ جملے پہ غور کرنا، جدا، بولیے، جدا نہیں کرتے، ان کے درمیان فتنہ نہیں ڈالتے، ان کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے اختلافات نہیں پیدا کرتے، ان کے درمیان دیواریں نہیں کھڑے کرتے، ان کے درمیان پردے حائل نہیں کرتے، جدائیاں نہیں کرتے، بلکہ ان کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 22 سورۃ الرعد میں اس فعل کا ذکر کیا ہے کہ جس فعل کو رب نے بہت پسند کیا، اور اس فعل کو بیان کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو ادا کرنے والوں کی رب نے پہلے تعریف کی ہے، پہلے ان کی عظمت بیان کی ہے، اور عظمت کس حوالے سے؟ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے رب نے تعریف کی ہے۔
اور عمل اور فعل آپ نے ابھی سن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو ملانے کا رب نے حکم کیا ہے وہ پوری زندگی ان کو ملاتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں، ان کے درمیان خلا نہیں ڈالتے. اب اس سے مراد اللہ کی مخلوق ہے، اس سے مراد رب کے بندے ہیں. یقیناً کوئی ایسا اللہ کا ولی ہوا ہی نہیں ہے، نہ ہے نہ ہوگا کہ جس کی بارگاہ سے یہ سبق، یہ درس یا یہ تعلیم، یہ پیغام اور یہ فکر ملے کہ لوگوں کے درمیان خلا ڈالے. نہ، جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں ان کی پوری زندگی یہی سبق رہا، یہی تعلیم رہی، یہی درس رہا، یہی پیغام دیتے رہے، یہی ان کی زبانیں مبارک سے محفوظات اور ارشادات اس حوالے سے نکلتے رہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ہم نے جوڑنا ہے، اللہ کی مخلوق کو ملانا ہے، اللہ کی مخلوق کے درمیان جدائیاں نہ پیدا کریں، خلا نہ ڈالیں، فتنہ نہ ڈالیں. اب دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ بقرہ اور دوسرے پارے میں آتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی سخت ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی سخت ہے. اب تین لوگ رشتہ داروں میں مشہور ہوتے ہیں، تین دوست احباب میں مشہور ہوتے ہیں، تین محلے میں مشہور ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یار یہ فلاں کے رشتہ دار ہے نا، یار اس سے اپنے کو بچائیں کہ یار یہ بڑا فتنہ جو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اس کو بس فتنہ ڈالنے کا ہی سبق ملتا ہے، اس کی صحبت میں نہ جائے. یار فلاں بندہ جو ہے نا وہ کسی کو مل کر بیٹھنے پہ راضی نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہوتا کہ دو دوست آپس میں مل کر بیٹھے ہیں، مل کر کھا رہے ہیں، آنا جانا ان کا مسئلہ اکٹھا ہے، رشتہ دار مل کے صاحب کار کریں، یہ محلے دار مل کے یا بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، فتنہ. میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ بابری مسجد انڈیا میں جب اس کو شہید کیا گیا تو پاکستان میں کتنا قرآن مچا تھا. آپ مسجد جس میں جن کو یہ اس واقعے کا پتا تھا، جہاں آپ نے دیکھا کہ بہت عجیب کیفیت ہو گئی جب یہ بابری مسجد اور بابری مسجد ہزاروں مسجدیں اکٹھی ہو جائیں تو بیت اللہ شریف کا تو مقابلہ نہیں ہے جو ہم نے ایک مرکز بنا رکھا ہے مسلمانوں کے لیے. لیکن آگے بڑھیے، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، کیا بیت اللہ شریف اگر اس کو ایک بندہ 100 مرتبہ گرائے، کیا 100 مرتبہ گرائے، 100 کا جملہ میں نے پڑھا ہے، 100 مرتبہ گرائے، اس کو شہید کریں، ڈھائے، اللہ تعالیٰ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک ناحق قتل پر دکھ ہوتا. ایک قتل پر کسی کو قتل کر دینا، اللہ معاف کرے. لیکن اگلا جملہ سن لیں کہ اگر 100 مرتبہ شہید کیا جائے تو اتنا تو خراب کو نہیں ہے جتنا کہ ایک قتل پر ہے. اور قرآن میں اس لفظ ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اللہ معاف کرے، یعنی قتل جو ہے وہ فتنے سے بھی سخت ہے. فتنہ رب کو ناپسند ہے، جدائیاں رب کو پسند ہے، ناپسند ہے. یہ آقا اسلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس خاندان سے تعلیم، اس خاندان سے سبق، اس خاندان سے درس، اس خاندان سے فکر، اس خاندان سے تعلیم یہی ملی ہے. اور آقا کے یہ شہزادوں نے اپنی پوری زندگی میں یہی درس دیا ہے، ملنا نہیں، جڑنا ہے. اگر کوئی جدا ہو جائے پہلے اس کو خود بلائیں. یہاں تک حدیث پاک میں آتا قربان جاؤں میرا آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت پیغام دیا اپنی امت کو سننے والا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بلانے میں پہل کرتا ہے، جو بلانے میں، جملہ لے لینا، یہ ہفتہ بھر حادث جملہ لے کر جاؤ، بڑا خاص جملہ ہے. فرمایا جو بلانے میں پہل کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے اس کو جنت کی خوشخبری ہے. سبحان اللہ. جنت کی تو پہلے کون بلائے گا؟ میں اور آپ. سبحان اللہ. بلانا، پہل کرنا، آسمان کو ہاتھ لگانا ہے.
وہ کہتا ہے اس کو میں بلاؤں، اس کو میں پہل کروں بلانے میں، سب میں نہیں ختم ہوتی، کس طرح میں ختم ہو جائے؟ نا میں ختم ہو گئی تو ولیعت مل گئی۔ ولیعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ہم کو مار لیں ولیعت مل جائے، اور آپ نے ہم کو مارنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات بختی ہے، مثلا میں نے کسی کو بلا لی، مثلا میرا قاری صاحب سے میرا کوئی جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، میں نے کہا اس کو میں بلاتا ہوں، میرا آقا سب خوش ہو جائیں گے، رب خوش ہو جائے گا۔ میں نے اس کو گھر میں جا کر میں نے ماں کے سکھا، میں آپ کو بلاتا ہوں، میں کہہ رہا خوش ہوں، آپ راضی ہو جائیں۔ پتہ کہا ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس پھر ایک میں چیز پیدا کر، ہر اس نے بلانا ہی تھا مجھے، یہ کہ مجھے کیوں نہ بلاتا، اس نے بلانا ہی تھا، اس کا میرے بغیر گزارا۔ ہائے ہائے کتنی، اصل میں یہ بتا کہ وجہ کیا ہے، ہم قرآن و سنت سے دور ہیں۔ آپ چلو آپ دیکھیں، میں اپنے کو دیکھتا ہوں کہ ہم قرآن و سنت کے طریقے کتنے قریب ہیں۔ جمعہ وقت بھاگ کر جاتے اور بھاگ کر آتے ہیں، کسی خطیب کا خطاب ہی نہیں سنتے، کسی مبلغ کا بیان ہی نہیں سنتے، قرآن و سنت والوں کے قریب نہیں بیٹھتے۔ ہم تو دنیا میں پھنس گئے۔ کتنا قرآن و سنت کا سبق ہمارے تک پہنچ رہا جی، کتنا درس پہنچ رہا جی، اور کتنے ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کا ذوق رکھا ہوا ہے، کتنی ہمارے دل میں لگن ہے، کتنا ذوق ہے، کتنے ہمارے دل میں تڑپ ہے، کتنی دل میں خواہش ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم مل جائے۔ اگر یہ دوری نہ ہوتی، اگر کوئی پہل کی بلانے میں، تو وہ اتنا خوش ہے کہ یار قربان جاؤں، یار میں تو یار یہ کام نہیں کر سکا، پر میرے بھائی نے کمال کر دیا یار، میرے بھائی نے بلانے میں پہل کر دی۔ لوگوں کو بتائیں کہ یار کیا بات ہے، میرے بھائی نے کمال، بلکہ وہ الٹ کر رہا ہے، اس نے بلانا تھا۔ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی بارگاہ سے یہ سبق اور درس لے کر جائے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میرے امتی نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، میں ختم کر دی اور بلانے میں پہل کر دی، میری طرف سے اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ کس کی؟ جنت کی۔ تو ادھر کیا تھا کہ فتنہ قتل سے بھی سخت ہے، والفتنہ اشد من الاکبر ہی فرمایا گیا، فتنہ بہت بڑا ہے، اشد من الاکبر۔ وہ دوستو آج ہفتہ وار حاضری میں سے میں سورۃ الرعد کی آیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ساتھ میں حدیثیں بھی شامل کر رہا ہوں، اور ساتھ میں عرض بھی کر رہا ہوں، درخواست پیش کر رہا ہوں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے، لیکن آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شہزادوں کی بارگاہ سے یہ مصمم ارادہ کر لو کہ ہم نے پوری زندگی لوگوں کو جوڑنا ہے، جدا نہیں کرنا۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی، مثلا مجھ سے قاری صاحب نے پوچھا کہ قاری صاحب فلاں بندہ کیسا، تو میں نے پتا کیا کرنا، نبی نے اسے نزدیک نہ جانے، وہ بڑا بھیڑے، وہ ادھر کھوبے نہیں، وہیں دے جناب، اللہ دے دے یہ نہیں کہنا، یہ جوڑنے والی بات نہیں ہو رہی، یہ ملانے والی بات نہیں ہو رہی۔ اگر صرف مجھ سے پوچھ لیا نا کیسا، میں کہوں جناب اللہ کے برابر ایک بندہ ہے، اللہ کے برابر بزیدہ بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا ہے، یار اس کے حق میں دو چار الفاظ بیان کر دیں، کیا ہو گیا؟ نہیں محترم، ایک دوسرے کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا کرنی ہے، سبق لے کر جانا ہے، پیار پیدا کرنا ہے، انس پیدا کرنا ہے، قربت پیدا کرنی ہے، جدائی ختم کریں، خلاف ختم کر دیں، دوریاں ختم کر دیں، دیواریں گرا دیں، پردے ہٹا دیں۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ، اب یہ جملہ بڑا سننے والا ہے، دیکھیں پہلے رب نے نا احترام 21 میں یوفونا، پھر فرمایا وَلَا يَنْقُضُونَ، ملانے کا ذکر بھی کر دیا اور توڑنا توڑنے کا بھی ذکر کر دیا۔ بس وہ کہتے نہیں فلاں بندہ فلاں کی خدمت کرتا ہے، بات تو پوری ہو گئی، کام تو ہو گیا، لیکن نہیں کہتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں کی خدمت کرتا ہے اور کبھی نازا نہیں کرتا۔ یہ امر رب نے بیان کیا، فرمایا رب فرماتا ہے پورا کرتے ہیں پر کبھی توڑتے بھی نہیں ہیں، اور کس چیز کو، جس کے ملانے کا رب نے حکم کیا ہے، یا جس کے ملانے کو رب نے پسند کیا ہے، یا جس عمل کو رب نے پسند کیا ہے،
اتنی بات کرنے کے بعد اگر ہم نے 2 باتوں کو اور ذکر کر دیا کہ یہ کیوں ملاتی ہیں, یہ کیوں جوڑتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا. مولا کیوں ملاتے ہیں؟ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اس لیے جوڑتے رہتے ہیں, اس لیے ملاتے رہتے ہیں کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, ان کے دلوں میں اپنے رب کا ڈر ہے. اللہ اکبر, وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وہ اپنے رب سے ڈرنے کی صورت میں وہ لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں رب کا کیا ہے, بولیے, ڈر ہے. اگر ہم نے ایک اور بات کا ذکر کر دیا, وہ کیا فرمایا وَيَخَافُونَ, خوف بھی رکھتے ہیں. مولا کس چیز کا؟ فرمایا سوء الحساب, پورے حساب کا خوف بھی رکھتے ہیں, رب کا ڈر بھی رکھتے ہیں, پورے حساب کا. میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا, یہ جو میں بات کرنے لگا نا, یہ سچ ہے, برحق ہے, اور اسی طرح ہی ہوا ہے. مغالطے میں نہیں ہے, کسی کے پیچھے نہیں لگنا. اگر تمہیں کوئی جنت کی ٹکٹ تقسیم کرنے آ جائے نا تو اسی پیچھے لگ کے کوئی چیز چھوڑ نہیں دینی. ہمارے جنازوں پر ہمارے پاس ایک حدیث رہ گئی بس. مینو تک حضرت صاحب علماء کرام بیٹھے, سادات بیٹھے, آپ میں بڑے بڑے مطالعہ بیٹھے ہوں گے. مجھے تو اس کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ سانو ہوگی جو دو بھی جنازہ ہونا نہیں. ایسا ایک کوئی حدیث بیان کرنی ہے کہ بعد جس جنازے میں 40 کٹھے ہو گئے وہ بخشا. میں اللہ معاف کرے, میں نے انکار کر, میری کوئی جرت ہے میں انکار کر کے میں مرنا ہے, میں اپنے ایمان تباہ کر لیں. آج 40 کٹھے ہو گئے نہیں تو جنہ جنازہ ہو رہا ہے میں پورے کانے میں کھا گیا ہوں, پورے کانے بے ایمانی تے فرار کرتا رہا ہوں. سید امام علی شاہ صاحب کی بارگاہ سے خدا کی قسم میں تو نہیں آ سکا ان کی ساری زندگی میں. جتنے لوگ ان کی بارگاہ میں آنے والے ہیں نا, کسی ایک کو اٹھا کے پوچھو ان کی تعلیم کیا, ان کا سبب کیا تھا, ان کا فکر کیا تھا, یہ کیا درد دیتے رہے, کیا لوگوں کی اصلاح کرتے رہے, کیا تربیت کرتے رہے. اللہ کے بندوں میں کو انکار کر رہا ہوں. پھر ایک نیا جملہ آ گیا ہے کہ جس کے جنازے میں 3 صفحے ہو گئے. اگر کیا فرمایا بھاوے ایک بندہ کھڑا ہو, وہ ایک میں پہنچا ہوئے تیرے آگے ہوئی میں پہنچا ہوئے تو سارے بخشے گئے. کبھی اس حدیث کی حقیقت کو نہیں آج تک کسی نے دیکھا. اس حدیث کی حقیقت کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. اس کا پس منظر کیا, ایک سیاق و سباق کیا, اس کی حقیقت کیا ہے, اس حدیث کو آج تک نہیں کسی نے دیکھا. کیوں نہیں دیکھتے؟ مثلا اس کی مثال دیتا ہوں ایک اور حدیث سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ جب مجلس میں جاتا ہے نا, جس محفل میں جاتا ہے نا, ایک دن ملا کر یار مجھے نا قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے, مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے, یار آخرت سے بڑا ڈر لگتا ہے. جس محفل میں جاتا ہے نا ایک دن ملا استعمال کرتا ہے. کس چیز کا ڈر؟ کا موت کا ڈر, قبر کا ڈر, قیامت کا ڈر. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے فرمایا ڈر تو کہتا ہے پر ڈر کے لیے تیاری نہیں کرتا. ڈر کہتا ہے لیکن ڈر کی تیاری نہیں کرتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا, فرمایا پتہ یہ کون ہے؟ ارے کیا کہ کون ہے؟ فرمایا یہ رب کے ساتھ ڈائریکٹ مذاق کر رہا ہے, اللہ ٹھٹھا کر رہا. انہیں ڈر کہتا ہے, تیاری کرنا کرتا. لیکن قربان جاؤ اس کے مد مقابل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا خوبصورت زبان نبوت سے میرا آقا نے دے دیا اپنی امت کو. فرمایا ایک میرا وہ امتی رب کا بندہ ہے جو غیر ناب کی بات اور ریاضت کرتا ہے, حلال کما رہا ہے, حرام سے بچ رہا ہے, اللہ کی مخلوق کے اندر میں پیار پیدا کر رہا ہے, محبت پیدا کر رہا ہے, رب کے حقوق بھی رب کے بندوں کے حقوق بھی سارے ادا کر رہا ہے, اور کر کے جی بھر کر عبادت کر کے پھر جب تنہائی اور خلوت میں جاتا ہے نا ایک ہی جملہ کہتا ہے مولا میرے دامن میں کچھ نہیں, میرے دامن میں کچھ بھی نہیں, مولا میں تو صرف تیری رحمت کا امیدوار ہوں. اگلا جملہ سنو, میرا آقا علیہ السلام نے اس امتی کو ڈگری کیا دی, گریڈ کیا دیا, کیا اس کے لیے جزا ہے. میرا آقا علیہ السلام زبان نبوت سے خواہ جملہ فرما دیا, فرمایا ہے میرے امتیوں پتہ یہ کون ہے؟ اللہ کا کون ہے؟ فرمایا یہ رب کا محبوب ہے, یہ رب کا محبوب ہے. رب محب بن چکا ہے, یہ رب کا محبوب بن چکا ہے. اور محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کہے وہ کر کے دکھا دے. اشار المحبوب علی غیرہ, محب وہ ہوتا ہے کہ
کہ جو اپنے محبوب پر ساری کائنات کی ہر چیز قربان کرتا ہے. سبحان اللہ. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کا محبوب ہے. دوستو ہم تو پہلے دین سے دور ہو چکے ہیں اور اتنے دین سے دور ہو چکے ہیں. اب سب کو پتا کہ حالات کتنے پیدا ہو چکے ہیں, لیکن ان لوگوں کو دین کے طرف راغب کرنے کی باتیں کرو, ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہو جائے, عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, آخرت کی تیاری کا فکر پیدا ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کی, اللہ رب العزت کے ولی ہیں, اس کے دوست ہیں, ان کی بارگاہوں سے سبق ایک ہی ملتا ہے. کون سا؟ کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے, ہم نے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے. ٹائم ہو چکا ہے, اینڈ سن لے, ابھی یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے, میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ. کتنی خوبصورت حدیث ہے, مفہوم پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد آپ سے اجازت, کنیکشنز کو جاری رکھیں گے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے میرا رزق بھی بڑھ جائے, آئے جو چاہتا ہے, یہ وظیفہ دیا زبان میں, جو چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے, جو چاہتا ہے میری عمر بڑھ جائے, میرے آقا کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ سے آج تحفہ لے کے جاؤ. یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے. زبان نبوت نے فرمایا من احبا, جس کے دل میں محبت چاہتے ہیں کہ میرا رزق بھی بڑھ جائے, میری عمر بھی, تیری رزق اور عمر میں برکت آ جائے, وہ ایک کام پوری زندگی کرے, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. یاد کر لو, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کرے, بس وہ جوڑتا جائے, ملاتا جائے, انشاءاللہ زندگی میں کبھی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں جو سرکار کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ سے یہ تحفہ مل رہا ہے, اس کو یاد رکھنے, عمل کرنے, اس کو آگے بڑھنے کی توفیق.